اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم یوٹیوب چینل کے ذریعے دین اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں، اور اب سب کے علم میں ہے کہ ہم نے مختلف کلاسز رکھنی ہے۔ آج کا یہ درس ہمارا عقائد کے متعلق ہے۔ اسلامی عقائد ہر مومن مسلمان کو صحیح رکھنے ضروری ہیں، کیونکہ عقائد پر ہمارے اعمال کے قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اگر عقائد درست ہیں تو ہمارے اعمال کی قبولیت ہوگی، اور اگر عقائد درست نہیں ہیں تو پھر اعمال کی قبولیت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے عقیدہ اللہ عز و جل ایک ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد سورہ اخلاص میں، اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ کہف میں ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا هل تعلم له سمیہ، تو تفسیر کبیر نے اس آیت سورہ مریم کی اس آیت کے تحت لکھا ہے المراد انہ سبحانہ لیس لہ شریک فی اسمہ، اللہ پاک کا اسماء میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے یعنی باقی ہے، ہمیشہ سے ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی ذات، صفات، افعال، احکام، اسماء کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم اللہ جل جلالہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ لیکن عقیدہ توحید ہمارا کیا ہے؟ توحید کس چیز میں؟ وحدانیت کس چیز میں؟ ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکام میں، اسماء میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اس کا ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے، نہ احکام میں کوئی شریک ہے، نہ اسماء میں کوئی شریک ہے۔ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے اور باقی ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ اور یہی ذات عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ کسی دوسری کی یہ شان ہے نہیں۔ تو جو ان شانوں کے لائق ذات ہے وہی مستحق عبادت ہے، وہی معبود برحق ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ کو ہم معبود برحق مانتے ہیں کہ ان صفات کا مالک یہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا اللہ کی ذات اور صفات اور افعال اور احکام اور اسماء میں یہ عقیدہ ہوا۔ تو انشاءاللہ یہ اجمالی بیان ہوا۔ تو آگے درس میں بھی ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، کوئی اجمال نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہر چیز ہم ایک ساتھ یاد نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے۔ آپ نے ہمارے ہر ویڈیو کو انجام تک دیکھنا ہے اور اس سبق کو یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آگے درس کا انتظار کریں۔ تو جو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، جو مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا، ہم کوشش کریں گے آگے درس میں اس کی پھر وضاحت کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے آگے درس کا انتظار کیجیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔